الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش. أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون الأولون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بیٹھنے کا حق ادا کرنا ہے تاکہ سننے کی توفیق ملے، کیونکہ بیٹھنا بیٹھنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے. اس لیے سب سے بنیادی تقاضا ہے کہ درمیان کی جگہ کو پر کر کے بیٹھے، کہ سامنے کوئی جگہ خالی نہ رہے. اور جو لوگ باہر کے حصے میں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اندر تشریف لائیں. ایک دو ساتھی باہر کے حصے میں تھوڑا گشت کر کے باہر جو عملہ رکا ہوا ہے ان کو بھی اندر لے کر کے آ جائیں، کیونکہ مجلس کو فرشتے گھیرتے ہیں، آواز کو فرشتے نہیں گھیرتے ہیں. مجلس کو فرشتے گھیرتے ہیں، آواز کو فرشتے نہیں گھیرتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مجلس کا حصہ بنانا ہے تاکہ ہم فرشتوں کے پروں کے گھیرے میں آئیں. جس طرح سے انڈے مرغی کے پروں میں ہوتے ہیں تو حیات پاتے ہیں، اگر ہم فرشتوں کے پروں میں رہیں گے تو ہدایت پائیں گے. فرشتوں کے پر ہدایت دلاتے ہیں، فرشتوں کا ماحول ہدایت دلاتا ہے. جس طرح سے مرغی کے پر کا ماحول انڈے کے اندر میں حیات اور انڈے کے اندر میں جان ڈالتا ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو مجلس کا حصہ بنانا ہے تاکہ اجر بھی ملے اور اثرات بھی باقی رہے. اجر مقصود نہیں ہے بلکہ اجر تو موعود ہے. مقصود چیز وہ تو اثرات ہے کہ آدمی کا دل تاثر لینے والا بنے. تو آدمی کا دل تاثر اس وقت لیتا ہے جب پوری مجلس کو اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے، پوری مجلس کے اندر اس کے آداب کی رعایت کا اہتمام کیا جاتا ہے. اصل میں دوستوں، کہنا سننا کہنے سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے. ایسے کہنے سننے سے پناہ مانگی گئی کہ جو کہنے سننے سے صرف کہنا سننا مقصود ہو، عمل مقصود نہ ہو. حالانکہ کہنے سننے سے عمل مقصود ہے، کیونکہ ہم آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول آخری رسول ہے. اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. یہ امت آخری امت ہے. اس امت کے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے. اس امت کو ایک بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے قیامت تک دین کے باقی رکھنے کی. کہ یہ امت ذمہ دار ہے کہ یہ امت قیامت تک دین کے باقی رکھنے کی محنت کرے گی. یہ امت داعی ہے، اور اس امت کے خمیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعوت کو رکھا ہے. جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والی صفات ہے، جو انبیاء والے کمالات ہے، اللہ نے وہ صفات اور وہ کمالات سے اس امت کو نوازا ہے. جو الفاظ سے اللہ نے نبیوں کو خطاب فرمایا قرآن کے اندر، اللہ نے وہی الفاظ سے اس امت کو خطاب فرمایا ہے قرآن کے اندر. صحابہ سے پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تم کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم آئے نہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. کہتے تھے نحن قوم ابتعاثنا اللہ تعالی، ہم تو وہ قوم ہے جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، ہم مبعوث کیے گئے. جس طرح انبیاء مبعوث کیے جاتے تھے قوموں کی طرف، علاقے کی طرف، اسی طرح سے اللہ نے رسول اللہ کی امت کو مبعوث کیا ہے پورے عالم کی طرف. ایک صحابی پہنچے افریقہ کے جنگل میں، ان سے پوچھا گیا تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے ہم رسول اللہ کے رسول ہیں، رسول کی رسالت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، رسول اللہ کے نائب ہیں، رسول اللہ کی نیابت کا کام لے کر کے آئے ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں اور رسول اللہ کی خلافت کا کام لے کر کے آئے ہیں. تو یہ چیز کو وہ سمجھا کرتے تھے، جانا کرتے تھے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت تک دین کو باقی رکھنا ہے. قیامت تک ساری انسانیت دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، ساری انسانیت اللہ کو پہچاننے والی بن جائے. اللہ نے اس کا ذمہ دار اس امت کو بنا کر کے بھیجا ہے، اور اگر یہ امت اس ذمہ داری کو نبھانے والی بن جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس امت کو نبیوں جیسے اجر دینے کا ہے، نبیوں جیسے اجر دینے کا. اس امت کی 2 رکعت پر نبیوں جیسے اجر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اس امت کے 2 کلمات پر نبیوں جیسے اجر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. صحیح حدیث کے اندر میں ہے یہ امت صحابہ کی ترتیب پر اگر آ جائے گی، صحابہ والے جذبے کے اوپر آ جائے گی،
چاہے وہ جذبہ اس امت کے اندر 1/3 کیوں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ صحابہ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ مدد اور صحابہ کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اجر آج دینے کے لیے تیار، آج دینے کے لیے تیار، کیونکہ اس امت کو ذمہ داری دی گئی کہ امت ذمہ دار ہے قیامت تک دین کے باقی رکھنے کی، یہ امت ذمہ دار ہے قیامت تک ساری انسانیت دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اس کے رسول کو پہچان کر کے جینے والی بن جائے۔ کہا کہ اس امت کے خمیر کے اندر اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی، اللہ نے اس امت کو وہ پاور اور اللہ نے اس امت کو وہ غذا دی ہے۔ جیسے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکے کو جیسے ہیوی غذا دی جاتی ہے کیونکہ اس سے کام لینا ہے، لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو غذا ہیوی دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کے مقابلے میں اس امت کو غذا ہیوی دی ہے۔ اس امت کا اللہ نے ہمت، اس امت کو اللہ نے طاقت، اس امت کو اللہ نے ارادوں کی بلندی، اس امت کو اللہ نے فکروں کی بلندی دوسری قوموں کے مقابلے میں زیادہ دی ہے، کیونکہ اس سے قیامت تک کے لیے کام لینا ہے، قیامت تک کے لیے کام لینا ہے۔ اللہ کے رسول جیسے قیامت تک کے لیے رسول ہیں، اسی طرح سے یہ امت قیامت تک کے کام کی ذمہ دار ہے کہ امت قیامت تک کے لیے سارے عالم کے اندر دین کے باقی رکھنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ قیامت تک کے لیے دین باقی رکھنا ہے تو پھر قیامت تک دین باقی رہے گا کیسے؟ قیامت تک دین کا تعارف کیسا ہوتا رہے گا؟ قوم اجنبیت سے نکل کر کے دین کی طرف کیسے آئے گی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر میں ایسے اسلوب بیان کیے، ایسی ایسی چیزیں اس امت کو دی ہے کہ جو چیزیں قیامت تک دین کے باقی رکھنے کی ضامین ہے، دین کے باقی رکھنے کی ضامین۔ دو چیزیں تو اس امت کو بطور شان کی دی گئی ہے، بطور ہدایات کے دی گئی ہے، ایک چیز تو اجتماعیت ہے اور دوسری چیز نقل و حرکت ہے، اور دونوں چیزوں کو اللہ نے لازم ملزوم بنایا ہے۔ اجتماعیت نقل و حرکت کے بغیر انکمپلیٹ ہے اور نقل و حرکت اجتماعیت کے بغیر غیر مکمل ہے، کہ نقل و حرکت سے اجتماعیت باقی رہے گی، اور جب اجتماعیت کے ساتھ نقل و حرکت ہوگی اللہ تعالیٰ وہ نقل و حرکت کے وہ اثرات پیدا کریں گے جو اثرات باطل کے اوپر ہتھوڑے برسائیں گے، باطل کے اوپر ہتھوڑے برسائیں گے۔ تو دو چیزیں اس امت کو دی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس امت کو دی گئی ہے کہ جس میں اللہ نے سراپا ہدایت رکھی ہے، سراپا خیر رکھا ہے، سراپا قوموں کا پنپنا، قوموں کا چمکنا رکھا ہے، اس کے اندر میں سب سے پہلی چیز وہ آپس کی اجتماعیت، آپس کی اجتماعیت۔ دو چیزیں شان ہے، دو چیزیں خیر کی ہے، دو چیزیں جب خیر کی ہے تو سب سے بڑا خیر کا دشمن شیطان ہے۔ خیر کا دشمن کون ہے بولو؟ شیطان ہے، کہ شیطان سب سے بڑا خیر کا دشمن ہے۔ جیسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے، جہاں پر زمین کے جس حصے میں، زمین کے جس ٹکڑے میں، کسی علاقے میں، کسی حلقے میں جب کوئی خیر وجود میں آتا ہے تو شیطان کا پیٹ دکھنے لگتا ہے، شیطان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، کہ شیطان کا پیٹ درد کرتا ہے، شیطان کا سر بھی درد کرتا ہے، اور شیطان اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح امت خیر سے محروم ہو جائے، کسی طرح امت خیر سے محروم ہو جائے۔ ایسے شیطان خیر کا دشمن ہے، وہ امت کا حصہ خیر میں لگنے نہیں دیتا اور امت کو خیر سے وافر حصہ لینے نہیں دیتا۔ ایسے شیطان خیر کا دشمن ہے، جب وہ خیر کا دشمن ہے تو خیر کے خلاف کوشش میں لگا ہوا ہے، خیر کے خلاف کوشش میں لگا ہوا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان مایوس ہو گیا حضور کی امت کے تعلق سے، شیطان مایوس ہو گیا حضور کی امت کے تعلق سے کہ حضور کی امت شرک و بدعات میں مبتلا ہو جائے گی، حضور کی امت غیر اللہ کی پرستش کرے گی، لیکن کا شیطان مایوس نہیں ہے آپس میں لڑانے سے، حقوق کے طلب کرانے سے، حقوق کے ضائع کرانے سے، کا شیطان جس چیز سے مایوس نہیں ہے شیطان اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور کا شیطان جس کی کوشش میں لگا ہوا ہے شیطان اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، کہ کوئی ایسی بات شیطان چلاتا ہے جس سے بنا بنایا مجمع، بنے بنایا عملہ، بنے بنایا شیرازہ سارا کے سارا بکھیر دیا جاتا ہے، بکھیر دیا جاتا ہے، کہ ساری تباہی عام ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر دیکھو عملہ ضائع ہو گیا، جہاں پر دیکھو امت کے اندر میں افتراق ہو گیا، امت تشدد کا شکار ہو گئی، تفرق کا شکار ہو گئی، اور جب تم اس کی تہ پر لگو گے، جب اس کی تہ پر جاؤ گے، آپ کے خدمت میں میں حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی ہانکنے کی باتیں نہیں ہیں کہ کچھ بھی کدھر کی بات آم کا پتا جام کو لگا دیا اور جام کا پتا آم کو لگا دیا۔ دعوت کی محنت جام اور آم کے پتے لگانے کی نہیں ہے، بلکہ یہ محنت تو ہے ساری امت کو سیرت پیش کرنے کی محنت، کہ امت کو سیرت سے جوڑو، کیونکہ امت قیامت تک صرف سیرت سے جڑے گی، اور جو بھی سیرت چاہے گا
وہ اس محنت سے جڑے گا. جو سیرت نہیں چاہے گا اس کی دال یہاں پر نہیں گلنے والی، اس کی دال یہاں پر نہیں گلنے والی. جو سیرت نہیں چاہے گا اس کو سیرت کے اصول ہضم نہیں ہوں گے، وہ سیرت کے مقابلے میں دوسری طرف جائے گا. حالانکہ دعوت کا کام تو امت کو ڈنکی کی چوٹ سیرت پیش کرنا ہے. اسے حضرت جی فرما رہے ہیں کہ نظام الدین سے ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور ساری محنت کرنے والوں کو اللہ کے رسول اور صحابہ کی سیرت سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ تم یہ سیرت سے جڑو. سیرت سے جڑو گے تو جو برکتیں سیرت میں تھی اللہ تعالیٰ قیامت تک وہ برکتوں سے تم کو مالا مال فرما دے گی، برکتوں سے مالا مال فرما دے. تو حدیث کے اندر ایسے الفاظ ہے کہ جہاں پر دیکھو خیر ختم ہو کر کے شر شروع ہو رہا ہے، اور جب تم اس کی تہ پر پہنچ جاؤ، جب تم تحقیق کرنے میں لگ جاؤ کہ بھئی ہوا کیا تھا، آخر ہوا کیا تھا، کیا بات تھی، کیوں شرازہ بکھر گیا، کیا بات تھی، کیوں عملہ بکھر گیا، کیا بات تھی، کیوں انتشار عام ہو گیا، کیا بات تھی، محنت کرنے والے محنت چھوڑ کر کے کیوں اپنے دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظر سے لپکنے والے بن گئے. کہ جب اس کی تہ میں جائیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ کوئی ایک بات تھی جس بات نے پورے علاقے کو متاثر کر دیا. پھر تحقیق کرنے والے وہ بات کی تحقیق میں لگ گئے کہ بھئی یہ بات کس نے چلائی علاقے میں، یہ بات کس نے چلائی اپنے خطے کے اندر میں. جب تحقیق کے اندر لگ گئے تو پھر جس سے پوچھا گیا جا کر کے بھئی تم نے یہ بات چلائے، تم کو کس نے بولا، اس نے بولا مجھے فلاں بن فلاں نے بولا ہے، فلاں نے مجھے بولا، میں نے سنا، سن کر کے میں نے وہ بات چلا دی. پھر جب فلاں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے تیرا نام کہ تو نے ایسی بات بولا، تو نے بولا کیا، تو بولتا ہو میں نے بولا. پھر تجھے کس نے بولا، تجھے کہاں سے معلوم ہوا، تو اس نے بولا مجھے فلاں فلاں نے بولا ہے. جب وہ فلاں کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں نے کہا ہے کہ تو نے ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے بڑا انتشار ہوا اور امت بڑے خیر سے محروم ہو گئی. کہا کہ بتا وہ بات تجھے کس نے بتایا، تو وہ کہنے لگا کہ جس نے مجھے یہ بات بتائی ہے میں اس کو صورت سے تو جانتا ہوں، نام سے نہیں پہچانتا. کس سے جانتا ہوں، صورت سے تو جانتا ہوں لیکن نام سے نہیں پہچان. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بات چھوڑ کے جانے والا شیطان تھا. بات چھوڑ کے جانے والا کون تھا، شیطان تھا، کیونکہ وہ بات تو شیطان نے چلائی، جس کے بارے میں وہ آدمی کہنے لگا کہ جس نے یہ بات مجھے آ کر کے کہی تھی میں اس کو چہرے سے تو پہچانتا ہوں، نام سے نہیں پہچانتا. اللہ کے رسول فرما رہے کہ وہ بات چھوڑ کر جانے والا شیطان تھا. جو بات تو شیطان نے چلائی ہے. کس نے چلائی بولو، شیطان نے چلائی. شیطان اجتماعیت کا دشمن ہے، شیطان خیر کا دشمن ہے، اور امت کو خیر کے لیے اجتماعیت دی گئی ہے کہ امت اجتماعیت کے ساتھ چلے گی تو اجتماعیت ہدایت لاتی ہے، اجتماعیت اللہ کی نصرت کو نازل کراتی ہے. صحابہ مجتمع ہے، اللہ کی نصرت نازل ہو رہی ہے. اور اجتماعیت یہ نہیں ہے کہ یہ باعتبار جسم کے جڑ رہے ہیں، بلکہ اجتماعیت یہ ہے کہ یہ باعتبار قلب کے جمع ہو رہے ہیں. ان کے دل آپس کے اندر میں مضبوط، ان کے دل آپس کے اندر میں جمع ہے، ان کے دل آپس میں ایسے جمع ہے، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ باطل ان کو توڑنے کی تما نہیں کر سکتا، کہ باطل مایوس ہو جاتا ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حق کی اجتماعیت دیکھ کر کے باطل مایوس ہو جاتا ہے، اور جب باطل مایوس ہو جاتا ہے تو پھر باطل اپنی محنت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، کیونکہ مایوسی اس کو محنت کے چھوڑنے پر لگا دیتی. وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ فیویکال کا جوڑ ہے، محنت کرنے کے بعد بھی یہ جوڑ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. لیکن اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے. دوستو فیویکال کا کیا، اپنے پاس تو تھکے کا بھی جوڑ نہیں. لوگ رسی ٹکٹ کے لیے تھکا لگاتے ہیں، تھکا لگا کر کے رسی ٹکٹ ٹکائے، ایسا نکالے کے نکل جاتا ہو، ایسا نکالے کے نکل جاتا. تو ہمارا جوڑ تو تھکے کا بھی جوڑ نہیں ہے، تو فیویکال کا جوڑ کب بنے گا؟ اجی شیطان کے چیلے چپیٹوں کی خالی ہوا چلے تو اجتماعیت لڑکھڑا جاتی ہے. ایسا چڑھا کانا پھوسی جو تو عام ہو جاتی. کہ شیطان کے حربے ہے کہ شیطان خیر سے محروم کرنا چاہتا ہے، خیر سے محروم کرانا چاہتا ہے. ایسی کوششوں میں شیطان لگا دیتا ہے جن کوششوں کا شکار ہونے کی وجہ سے عملہ بڑے خیر سے محروم ہو جاتا ہے. پھر اجتماعیت باقی رہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے قرآن نے اسلوب بیان کیا ہے کہ اجتماعیت سے نصرت آئے گی، اجتماعیت سے اللہ کی مدد آئے گی، اجتماعیت سے کام ہوگا. اور کہا کہ تم ایسے مجتمع رہو کہ باطل تمہارے درمیان میں تما نہ کر سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے خلاف جب انہوں نے اعلان کیا جنگ کا، جب امیر معاویہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ کو خط لکھا. خط کے اندر انہوں نے لکھا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے امیر نے تم کو الگ کر دیا ہے، ہم نے سنا ہے کہ تم کو ہٹا دیا گیا ہے،
کہا کہ تم ہمارے پاس آؤ، مل کر کے اپن لڑیں گے اور مل کر تمہارے امیر کو مزہ چکھائیں گے۔ تو امیر معاویہ نے جواب کے اندر میں خط لکھا روم کے بادشاہ کو۔ خط کی شروعات کے الفاظ امیر معاویہ نے یہ لکھے، کہا کہ اے رومی کتے سن، اے رومی کتے سن، کہا ہم تو حضرت علی کے سپاہی ہیں، کہا حضرت علی اگر تیرے خلاف کل جنگ کا اعلان کریں گے تو کہا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا علی کے لشکر کا پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا، علی کے لشکر کا پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا۔ کہا ہمارے آپس کی جزیات بھلے ہم کو آگے پیچھے کر دے، لیکن کہا کبھی ہم باطل کا ہتھ کنڈا، کبھی ہم باطل کا آلہ اور کبھی ہم باطل کا ہتھیار نہیں بن سکتے۔ صحابہ آپس کے اندر اتنے مجتمع تھے، صحابہ آپس کے اندر اتنے مجتمع تھے۔ تو اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا اسلوب قرآن و سنت نے بیان کیا کہ ہر ساتھی کے قربانی کو درجہ دے کر کے چلنا پڑے گا، ہر ساتھی کو قربانی کو درجہ دے کر چلنا پڑے کہ بھائی ان کی قربانی زیادہ ہے، اور اگر کسی نے کہا نہیں انہیں تو ایسا کرتے پھر رہا، تو کہا اس کی بات کو بجائے اٹھانے والے اس کی بات کو گرانے والوں کا حملہ تیار ہو جائے، گرانے والوں کا حملہ تیار ہو جائے۔ کہ تبوک میں ایک صحابی نہیں حاضر ہو سکے تو فوراً ایک نے کہا ارے وہ فلاں فلاں نہیں دکھ رہا، کیا بات ہے؟ تو ایک نے کہا یا رسول اللہ اس نے ریشمی چادر خریدی ہے اور وہ کندھے پہ ڈال کر کے اتراتے ہوئے پھر رہا ہے، ریشمی چادر کے دونوں کنارے دیکھتا ہے، کبھی یہ کندھے کو دیکھتا ہے کبھی وہ کندھے کو دیکھتا ہے۔ فوراً دوسرے صحابی نے کہا نہیں 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 یا رسول اللہ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس کو اچھی طرح جانتا، وہ بالکل ایسا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ تو آپ کے نام پہ آپ کے کام پہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ریشمی چادر اس کو خروج سے کیا رکائے گی؟ ریشمی چادر اس کو محنت سے کیا رکائے گی؟ ایسا عملہ رسول اللہ نے تیار فرمایا تھا جو عملہ ایک دوسرے کی خوبیوں کے تذکرے کرنے والا، ایک دوسرے کے خوبیوں کے مذاکرے کرنے والا، کہ جو عملہ اپنے عملے کو مجروح نہیں کیا کرتا تھا بلکہ اپنے عملے کے وقار کو بلند کرنے والا، کیونکہ یہ قاعدہ بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب عملہ عملے کو مجروح کرے گا، جب عملہ عملے کو مجروح کرے گا، جب عملہ عملے کی عزت کو اچھالے گا تو کیا باہر کے درندے جن کا تعلق کام سے نہیں ہے وہ تو اور بھی زیادہ تباہی مچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دعوت کا اصول ہے، یہ کہا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں ہیں، ایک کام سے بیٹھے ہوئے ہیں خلافت کے، اور حضرت اسلم جو ان کے غلام تھے ان کو دروازے کے اوپر بٹھایا اور کہا کہ اسلم کوئی بھی آ جائے اندر کسی کو انٹری نہیں دینا کیونکہ میں خلافت کے اہم کام کے اندر میں مشغول ہوں۔ حضرت اسلم غلام ہیں اور وہ کھڑے ہوئے دروازے کے اوپر۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے امیر المومنین سے ملاقات کے لیے۔ حضرت اسلم نے روک دیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، امیر صاحب نے منع کیا ہے۔ حضرت زبیر بڑے درجے کے صحابی، حضرت زبیر رسول اللہ کے سارو ہم زلف ہیں، حضرت زبیر عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت زبیر کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نبی کا ایک باڈی گارڈ ہوگا، رسول اللہ کے دو باڈی گارڈ ہوں گے، ایک تو طلحہ اور کہا کہ دوسرے زبیر رضی اللہ۔ اتنے بڑے ان کے مرتبے، اتنی بڑی ان کی قربانی، اتنا بڑا ان کا مقام۔ غلام روک رہا ہے مجھے کہ غلام نے مجھے روکا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، امیر صاحب نے منع کیا۔ ایسا غصہ آیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک اٹھا کر کے تھپڑ حضرت اسلم کے منہ کے اوپر لگا دی۔ جیسے تھپڑ حضرت اسلم کے منہ پر لگی زور کی آواز آئی۔ حضرت عمر کمرے سے اپنا کام چھوڑ کر کے باہر آئے اور آ کر کے حضرت اسلم سے پوچھا اسلم کیا ہوا؟ تو کہنے لگے حضرت اسلم کے امیر المومنین حضرت زبیر نے مجھے تھپڑ ماری ہے، سب کے سامنے انہوں نے مجھے مجروح کر دیا، جبکہ آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی، میں تو مجھے ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی، میں ذمہ داری نبھانے کے لیے کھڑا تھا، سب کے سامنے حضرت زبیر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت زبیر سے کہ زبیر اگر عملہ آپس میں ایک دوسرے کو مجروح کرے اور آپس میں عملہ ایک دوسرے کو مجروح کرے، مثال دے کر کے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا زبیر جب جنگل میں جانور آپس میں لڑتے ہیں اور جب جنگل میں جانور ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں تو جانوروں کا بھلے محبت میں کیوں نہ ہو ایک دوسرے کو زخمی کرنا درندوں میں ان کو پھاڑ کھانے کی مجال پیدا کر دیتا ہے، درندوں میں ان کو پھاڑ کے کھانے کی مجال کرتا ہے کہ جب دیکھتے ہیں جانور جنگل کے اندر میں ایک دوسرے کو مجروح کر رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، تو جو درندے ہیں وہ درندوں کے اندر میں ڈیلنگ پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو وہ تو آپس میں سے وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو جو درندے جن کا تعلق جانوروں سے نہیں ہے، جنگل کے جو پھاڑ کھانے والے ہیں، وہ درندے پھر ایسے جانوروں کا شکار کر دیتے ہیں، ایسے جانوروں کا شکار کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا سیرت کا، کہا کہ زبیر جب عملہ مجروح کیا جاتا ہے عملے کے درمیان
تو کہا وہ لوگ جن کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، کوئی تعلق نہ اسلام سے ہے، کوئی تعلق نہ دین سے ہے، کوئی تعلق نہ دین کی محنت سے ہے، کہ وہ لوگوں میں ڈیرنگ پیدا ہو جاتی ہے پھر حملے کو پھاڑ کے کھانے کیونکہ وہ سمجھتے کہ ان کا ان میں تال میل نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اپنا ہاتھ صاف کر لیں، کہ وہ ہاتھ صاف کرنے کی مجال کرتے ہیں۔ اس سے پہلا اصول بیان کیا گیا اجتماعیت کا، کہا کہ اپنے عملے کو مجروح نہ کرو، کیونکہ شیطان تو تیار بیٹھا ہوا ہے، شیطان نورانی ڈاؤ لے کر کے آئے گا عملے کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے، عملے کے اندر میں انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ ایسا کہا شیطان کو کبھی بھی کھت پانی نہ دو، شیطان کو کبھی کوئی چال نہ دو، شیطان کو اپنے صفوں میں درمیان میں گھسنے کا موقع نہ دو۔ اس لیے کہا جب نماز کی صفیں لگا رہے تو ایسی مضبوط صفیں لگاؤ کہ شیطان گھسنے نہ پائے۔ مجلس میں بیٹھ رہے تو کہا کہ ایسا بیٹھو کہ شیطان مجلس کے درمیان میں آنے نہ پائے۔ اگر اپنے جوڑ رکھنے جڑ رہے ہیں تو ایسا جڑو اور ایسا جوڑ بٹھاؤ اپنے علاقوں کا کہ شیطان تباہ نہ کرے، اور آ کر کے ایک دوسرے کو سیٹنگ چڑھا کر یا ایک دوسرے کی سیٹنگ اتار کر شیطان ہم کو جو تو آپس کے اندر میں مجروح نہ کرا۔ یہ اصول بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نیزہ مارا گیا، ان کو جب نیزہ مارا گیا شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نیزہ مارا گیا، اب ان کو جب نیزہ مارا گیا تو یہ بالکل ان کے جسم سے خون بہ رہا ہے، اور وہ اپنے صاحب کے ساتھ جو تو لیٹے ہوئے ہیں۔ لیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اصول بیان کیا، حضرت علی نے سارے اصحاب کو جمع کیا، بولے سب کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد حضرت علی نے فرمایا سنو، کسی جنگل کے اندر میں 3 گائے رہتی تھی، ایک گائے سفید تھی، ایک گائے لال تھی، ایک گائے کالی تھی۔ کہا کہ شیر کوشش میں لگا رہتا تھا کہ ان گایوں کا شکار کیا جائے۔ جب بھی شیر حملہ کرتا تھا تینوں گائے ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ ڈال کر کے ایسے طاقت کے ساتھ شیر کے مقابلے میں ڈٹ جاتی تھی کہ شیر کی ان کے سامنے کچھ بھی بنتی نہیں تھی، اور شیر نا امید ہو کر کے واپس چلا جاتا۔ 1 بار 2 بار 3 بار شیطان کے شیر کے سارے حربے ناکام ہو گئے۔ پھر شیر کو ایک ترکیب سوجھی، اور پھر شیر آیا سفید گائے کے پاس، اور سفید گائے کو آ کر اس نے کہا ارے گائے کہلانے کی لائق تو ہے، کالی بھی کہیں گائے رہتی کیا؟ کالی بھینس دیکھے ہم نے، گائے نہیں دیکھے۔ کالی تو بھینس ہوتی ہے، گائے تھوڑی کالی ہوتی ہے، اور گائے کہلانے کی لائق تو ہے، تو جنگل کی رانی ہے، جنگل کی مہارانی ہے، اور تیرے وجہ سے جنگل کی رونق ہے، اور وہ کالی تیرے خلاف ہے، اندر سے پھرتی تیرے ساتھ لیکن اندر سے تیرے خلاف ہے، اور وہ تیری تائید میں نہیں ہے، اور تیرے تعلق سے اس کا کلیئر ذہن نہیں ہے۔ کہ شیر نے آ کر کے سفید گائے کا ذہن بنایا، بولے تیری دشمن ہے تو ساتھ لے کر کے پھر رہی ہے، اگر تو کہے ابھی اس کا میں نوالا بنا دیتا ہوں۔ تو سفید گائے کی تعریف اتنی کی گئی کہ سفید نے شیر کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے کالی کا خاتمہ کر دے۔ شیر آیا کالی کا شکار کرنے کے لیے، جیسے شیر کالی کا شکار کرنے کے لیے آیا تو کالی گائے نے جنگل کے دونوں گایوں کو پکارا، لال کو بھی پکارا، سفید کو بھی پکارا۔ لال گئی آگے بچانے کے لیے، لال گائے آگے بچانے کے لیے گئی، لیکن سفید گائے کو پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر کے لال گائے بھی پیچھے ہٹ گئی، اور شیر نے کالی کا شکار کر دیا۔ اس کو پھاڑ کر کے شیر نے کھا لیا۔ چند دن کے بعد پھر شیر آیا، اور آ کر پھر لال گائے کو کہنے لگا ارے وہ تو نے جو تو ساتھ نہیں دیا کالی کا کٹنے سے، اور پھر سفید کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ تو نے ساتھ نہیں دیا کالی کو کٹنے سے، وہ لال گائے تیرے خلاف ماحول بناتے پھر رہی ہے، وہ تو جنگل کے جانوروں کو کہہ رہی ہے کہ یہ اپنوں کو کٹاتے ہیں، یہ اپنوں کو مرواتے ہیں، یہ اپنوں کو ذبح کرواتے ہیں، کہ وہ تیرے خلاف ماحول بناتے ہوئے پھر رہی ہے۔ اب ایک ہی دشمن تیرے بچے والی ہے، اور وہ ہے لال گائے، اگر تم مجھے اجازت دیتی ہے تو ابھی میں اس کو ذبح کر کے کھا جاتا ہوں۔ اب سفید تو چڑھی ہوئی تھی اوپر، اس نے مجھے ٹھیک ہے ذبح کر لو، اس کو کھا جاؤ، ختم کر دو۔ پھر شیر آیا شکار کرنے کے لیے، جیسے لال گائے پر شیر نے حملہ کیا، لال گائے نے سفید کو مدد کے لیے پکارا، لیکن سفید گائے مدد کے لیے آگے نہیں آئی۔ جیسے سفید گائے مدد کے لیے آگے نہیں آئی، لال گائے شکار ہو گئی۔ چند دن گزرے تھے کہ پھر شیر آیا سفید کے پاس، اور آ کر کہنے لگا آج میں تجھے کھانے کے لیے آیا ہوں۔ آج کس کو کھانے کے لیے آیا ہوں؟ آج میں تجھے کھانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر شیر کہنے لگا مجھے کھانا تو تجھے تھا، مجھے ضائع تو تجھے کرنا تھا، لیکن جو تیرے تھے پاٹھی راکھے، جو تیرے تھے محافظ، پہلے میں نے ان کا شکار کیا تاکہ تیرا شکار کرنے میں میرے لیے آسانی ہو جائے، میری نظر تو تجھے کھانے کے لیے تھی،
لیکن جو تیرے لیے چھٹتے تھے، جو تیرے لیے حفاظت کے کام میں آگے بڑھتے تھے، جو تیرے لیے سینگ میں سینگ ڈال کر کے تیری حفاظت کے انتظام کرتے تھے، پہلے میں نے ان کو چھاٹا، اب تیرا کھانے کا نمبر آیا ہے، اب میں تجھے کھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو سفید گائے نے چند منٹ کی مہلت مانگی کہ تھوڑے سے چند منٹ مجھے دے دو۔ سفید گائے رونے لگی آسمان کی طرف دیکھ کر، اور سارے جنگل کے جانوروں سے کہنے لگی، اے جنگل کے جانوروں، اجتماعیت کو مقدم رکھنا۔ کہا آج میں ذبح نہیں ہو رہی ہوں، میں تو اسی دن ذبح ہو گئی تھی جس دن کالی گائے کٹی تھی، جس دن کالی گائے کٹی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہنے لگے، کہتے وقت حضرت علی کے آنکھ میں آنسو تھے، اور حضرت علی کہنے لگے علی آج نہیں مر رہا ہے، علی تو اسی دن مر چکا تھا جس دن علی کے یار، جس دن علی کے حفاظت کرنے والے، جس دن علی کے لیے جان مال کی بازی لگانے والے علی سے کٹ گئے، اور علی ان کو چھوڑ کر کے مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ گیا۔ کہا کہ علی تو اسی دن مر گیا تھا جس دن علی نے مدینے کو چھوڑا اور کوفہ کا سفر اختیار کر دیا، کوفہ کا سفر اختیار کر دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے اصحاب کو اجتماعیت کی تعلیم دی، کہا کہ دیکھو اجتماعیت کے ساتھ رہنا، اجتماعیت کے ساتھ رہنا۔ تو اجتماعیت کا ایک اسلوب بتایا گیا کہ اپنے عملے کو سنبھال کے لے کر کے چلنا، عملے کو سنبھال کے لے کر چلنا، کہ عملہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا ہے، بشریت کا تقاضا ہے کہ بشریت کے تقاضے کی وجہ سے ان سے اونچ نیچ ہوگی، یہ آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ اگر یہ آگے پیچھے ہو جائیں تو کبھی بھی ان کو نہ بھلانا، کبھی بھی ان کو نہ بھلانا۔ آج کے دور کی دوستوں سب سے بڑی ضرورت ہے ہر ساتھی ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر کے جیے، خیر خواہ بن کر کے جیے، کیونکہ شیطان چھوٹے والا ہے، شیطان چھوٹے والا ہے، اور شیطان نورانی لباس پہن کر کے چلتا ہے۔ دعوت کے کام کرنے والوں کو شیطان کی شکل میں نہیں، نورانی لباس میں آ کر کے بہکاتا ہے۔ ایسے ایسے ہتھ کنڈے شیطان استعمال کرتا ہے جن کے تعلق سے عملہ بے خبر ہوتا ہے، جن کے تعلق سے عملہ بے فکر ہوتا ہے، اور شیطان اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ عملے کو سنبھالنا۔ ایک ساتھی اگر نظر نہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خبر گیری کیا کرتے تھے کہ بھائی فلاں نظر نہیں آ رہا، کیا بات، فلاں نظر نہیں آ رہا، کیا بات۔ ایک آدمی مرتد ہو کر کے چلے گئے، شراب کے عادی بن گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان تک دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور صرف بھیجا نہیں بلکہ دعا کے لیے ایک جماعت بھیجا دی مسجد کے اندر، اور وہ جماعت دعا کر رہی تھی، غافر الذنبی قابل التوبی شدید العقابی، یہ جو تو آیتیں پڑھ پڑھ کر کے دعا کر رہے ہیں اور ان کو دعوت دینے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ کسی طرح یہ واپس آ جائے، کسی طرح یہ واپس آ جائے، کسی طرح یہ واپس۔ ایک ایک ساتھی کو ٹکانے کے لیے، ایک ایک ساتھی کو جمانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا آدھا مال دینے کے لیے تیار ہے کہ میرا آدھا مال لے لو مگر تم مت جاؤ، تم مت جاؤ، مشن کو چھوڑ کر کے مت جاؤ، کام کو چھوڑ کر کے مت جاؤ، مقصد کو چھوڑ کر مت جاؤ، اگر تم کو پیسے چاہیے آدھا مال لے لو، کیونکہ قریش ہجرت کر کے آئے ہیں، تو ہجرت کر کے آنے والے قریش میں جتنے لوگوں کے پاس مال ہے سب سے زیادہ مالدار عمر بن خطاب ہے، تو تم میرا آدھا مال لے لو لیکن کل تم اللہ کے واسطے مت جاؤ۔ ایک ایک ساتھی کو ٹھکانے کے لیے صحابہ اپنے آدھے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار، آدھے مال کی قربانی دینے کے لیے۔ آج تو ہمارا ایک ساتھی اگر نہیں آتا ہے تو پھر ساتھی بولتے نہیں بہت مستی آ گئی، بولے بہت مستی آ گئی، کیا اللہ نے محروم کر دیا، اللہ نے محروم کر دیا۔ جو کہتا ہے یہ ہلاک ہو رہا ہے، یہ ہلاک ہو رہا ہے، یہ ہلاک ہو رہا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ تو ہلاک نہیں ہوگا، بولنے والے پہلے ہلاک ہو جائیں، بولنے والے پہلے ہلاک ہو جائیں۔ کوئی ہلاکت کا دعویٰ اور کوئی ہلاکت کو دعوت نہیں دے سکتا زمین پر۔ اگر کوئی ہلاکت کو دعوت دے رہا ہے زمین پر تو دعوت دینے والے پہلے ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہلاکت کی دعا کر رہے ہیں، ہلاکت کی دعا کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے، یہ تو ایسے، وہ تو ہوگا نہیں ہوگا ویسے، لیکن کہا کہ بولنے والے پہلے ویسے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کرے دوستوں، ہم اپنے عملے کے تعلق سے مستغنی ہو کر کے چل رہے ہیں، اور آج دیکھا یہ جا رہا ہے دعوت کے کام کا آج کا المیہ یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے درمیان میں محدود ہوتا جا رہا ہے، محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اتنے لوگوں میں ملنا، اتنے لوگوں کی ملاقاتیں کرنا، نئے نئے لوگوں کی فکر کرنا، نئے نئے لوگوں کو جوڑنا آج تقریباً تبلیغ میں سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج نئے کو کیا جوڑیں گے، اپنا پرانا برسوں سے نہیں آیا تو اس کو لانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہے۔ بڑا احسان صاحب پڑوس کے بڑے ذمہ داروں میں، پرانے بزرگوں میں، مولانا الیاس صاحب کے صحبت یافتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش تشریف لے گئے، بنگلہ دیش کے علاقے کا سفر کر رہے تھے، ایک ساتھی ہمیشہ قربانی دیا کرتا تھا، اب ہم کو وہ نظر نہیں آ رہا، ایک سال نظر نہیں آیا، دوسرے سال نظر نہیں آیا۔ ہم نے بولے بھائی وہ کہاں ہے، تو لوگوں نے بولے وہ چلے گیا، بولے بہت آتے بہت جاتے، یہ تو دعوت کا کام ہے، گزرگاہ ہے، کئی لوگ اس کو گزرگاہ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ آیا، آ کے چلا گیا، کام پورا ہو گیا ہوگا، جو کام چاہیا تھا چلا گیا۔ بولے مولانا احسان صاحب کہتے ہیں کہ میری طبیعت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اتنا عالی کام بھی کوئی غرض کے لیے کرتا ہے،
وہ آدمی کے تو عقل پہ رویا جائے، جان مال قربان کر رہے اور دنیا کی ٹھکریوں کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے واہ 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 بولنا، اس کے لیے کوئی جان مال قربان کرتا ہے؟ واہ 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 بولنا اس کے لیے کوئی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستوں میں دیوانوں کی طرح پھرتا ہے؟ یہ ایسا سودا تھوڑی ہے کہ آدمی اتنی بڑی قربانی دے اور ٹھکریوں کے اوپر راضی ہو جائے، تھوڑی ٹھکریاں مل گئی تو خوش ہو رہے نہیں، مل گیا۔ ارے اتنا بڑا جان مال لگا کے، اتنی بڑی جان مال کی قربانی دے کے ٹھکریوں پہ راضی ہو گئے، ٹھکریوں پہ راضی ہو گئے۔ تو کہتے مولانا احسان صاحب کہ میری طبیعت نے نہیں مانا کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کہ میں اس کے ملاقات کے لیے گیا۔ جب ہم اس کے ملاقات کے لیے گئے تو وہ ساتھی نے بہت زیادہ ندامت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ بھائی 2-3 سال سے آپ نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ دنیاوی تقاضوں نے مجھے کھینچا اور میں تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہو گیا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے کے بعد ہمارے عملے نے ہم کو بھلا دیا، ہمارے عملے نے ہم کو بھلا دیا کہ کوئی آنے والا نہیں، کوئی جانے والا نہیں، کوئی فکر کرنے والا نہیں۔ بڑے درد کے ساتھ وہ ساتھی کہنے لگا کہ مولانا بنجاروں کے قیام کو میں نے دیکھا کہ بنجارے کہیں پر خیمہ گاڑتے ہیں اور کہیں پر قیام کرتے ہیں، اور جب وہ نقل مکانی کرتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ خیمہ لے کر کے جاتے ہیں، تو جب تک ان کا کتا بھی نہیں آتا وہ انتظار میں رہتے، جب تک کتا بھی نہیں آتا انتظار میں رہتے۔ وہ ساتھی رو کر کہنے لگا کہ مولانا کہ بنجارے جب نقل مکانی کرتے ہیں اگر ان کا کتا گم ہو جائے اس کو ڈھونڈے بغیر وہ علاقہ چھوڑ کے آگے نہیں جاتے، لیکن کہا کہ ہمارا عملہ ایسا ہے کہ ہمارا عملہ کام کرنے والوں سے مستغنی ہے، کام کرنے والوں سے مستغنی۔ دوستوں اصول بتایا گیا دعوت کا کہ عملہ کام کرنے والوں سے مستغنی نہیں رہیں گے اور کام کرنے والے کام سے مستغنی نہیں رہیں گے۔ کام کرنے والے کبھی یہ سوچ کے نہیں چلیں گے کہ کام ہمارے کرنے سے ہو رہا ہے یا ہم سے ہو رہا ہے، کام تو اللہ کا ہے، ہم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام کرا لے، کسی سے بھی کام کرا لے۔ کام کسی کا انتظار کرتا کیا؟ ارے بھائی کام کسی کا انتظار کرتا کیا؟ کام کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کی تائید کبھی کبھی جانوروں سے کرا دیتے۔ دوستو اللہ نے ایسا کام دیا، ایسا کام دیا، کتنا بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر کام سے پیچھے رہ جاتا ہے، کام پیچھے نہیں ہوتا، وہ پیچھے ہوتا ہے، کام آگے نکل جاتا ہے۔ کام کہاں نکل جاتا ہے؟ آگے نکل جاتا۔ بنگلے والی مسجد کی تعمیر کا کام جاری تھا، دلی کے ایک بڑے انجینئر کو لوگوں نے تیار کیا، آرکیٹیکٹ تھے، بہت دماغ رکھنے والے اور بڑے ذمہ دار تھے، تھوڑا سا دینی ذہن بھی رکھنے والے تھے کہ بھائی بنگلے والی مسجد بن رہی ہے، نظام الدین مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، آپ کہا کہ وہ مسجد بن رہی ہے، چل کے تھوڑا سا معائنہ کر لو، جا کے تھوڑا دیکھو تمہاری صلاحیت کچھ استعمال ہو گئی تو ہو گئی، کچھ اللہ نے تم سے کام لے لیا تو لے لیا۔ اب وہ آ کر پورے بنگلے والی مسجد کا جائزہ لیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگے مولانا میں نے سنا کہ بنگلے والی مسجد بن رہی ہے اور یہاں سے آپ جماعتیں نکالتے ہیں، پوری دنیا یہاں پر آ جائے، آپ کی طلب ہے، آپ کی تڑپ ہے، آپ کے ارادے ہیں، آپ کی امیدیں ہیں، تو کہا میرا دل چاہا کہ کچھ ہماری صلاحیتیں بھی یہاں پہ استعمال ہو جائے گا، اس کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ پورا جائزہ انجینئر صاحب نے لیے، جاتے جاتے مولانا الیاس صاحب سے مسافہ کیا، مسافہ کر کے کہنے لگے مولانا اگر جب بھی ہماری ضرورت پڑ جائے آپ کو، جب بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑ جائے، کہا مولانا بلا تکلف یاد کر لینا۔ کیسے یاد کرنا؟ بلا تکلف، جب بھی ہماری ضرورت پڑے بلا تکلف ہم کو بلا لینا، ہم انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ ایک بھر کے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہنے لگے انجینئر صاحب یہ تو وہ مبارک جگہ ہے، اس جگہ پہ آج تک الیاس کی بھی ضرورت نہیں پڑی، الیاس کی بھی ضرورت نہیں، آج تک ہماری ضرورت نہیں پڑی تو تمہاری کب پڑنے والی، تمہاری کب پڑنے والی۔ لیکن کہنے لگے انجینئر صاحب یہ ایسی جگہ ہے جس کی ضرورت الیاس کو ہر آن ہے، جس کی ضرورت الیاس کو ہر آن۔ کہا کہ یہ جگہ ہماری محتاج نہیں ہے، ہم اس جگہ کے محتاج۔ کہا کام ہمارا محتاج نہیں ہے، کام تو بلند ہے، اعلیٰ کام ہے، نبیوں سے لیا اللہ نے۔ کہا کہ کام بلند ہے، کام محتاج نہیں ہے، ہماری ذات محتاج۔ کس کی ذات محتاج ہے بولو؟ ہماری ذات محتاج۔ ہم کریں گے اللہ ہم سے لے لیں گے، ہم کریں گے اللہ ہم سے لے لیں گے، اگر ہم کچھ قصور کر لیں گے، ہم کچھ قصور کر لیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یستبدل قوما غیرکم، کہ اللہ رب العزت قوموں کو بدل دیں گے، قوموں کو کیا کریں گے؟ بدل دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اللہ تعالیٰ قوموں کو بدل دیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر میں قوموں کو بدلنا یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو یہاں پر لایا جائے گا، بلکہ قوموں کو بدلنا یہ ہے کہ دوسرے کو یہاں لائے جائیں گے لیکن یہاں والوں کو دوسرے کے جگہ پہ پہنچایا جائے گا، دوسروں کے جگہ پہ پہنچایا جائے گا۔ ہمارے امیر صاحب اکثر ہم کو ایک مثال دیتے، پرلی کے امیر صاحب، وہ کہتے کہ میں نے ایک اکابر کو دیکھا، میں نے ایک ذمہ دار کو دیکھا دعوت کے کام کرنے والے کا، میں نے ایک ذمہ دار کو دیکھا جو صوبے کے اجتماع کی مجلسیں تخت سے سنبھالا کرتے تھے، تخت سے صوبے کے اجتماع کے بیانات کر رہے،
کا चंद सालों के बाद मैंने उस आदमी को कोप दफ्तर इज्तिमा में धोते हुए देखा है। होटल लगाया उसने चाय पानी की, कोप दफ्तर रोके बोला भाई रुपए में चाय, रुपए में चाय, रुपए में चाय। कहा कि मैंने उसको 1 रुपए में चाय बेचते हुए देखा है, 1 रुपए में चाय बेचते हुए देखा। कि जो आदमी तखत से बयान किया करता था सुबह के इज्तिमा के अंदर में, कहा मैंने उसको इज्तिमा के अंदर में चाय का स्टॉल लगाते हुए देखा है और 1-1 रुपए में चाय बेचते हुए देखा है। दोस्तों काम मोहताज नहीं, हमारी जात मोहताज, हमारी जात मोहताज। हम नहीं करेंगे तो कुछ रुकने वाला नहीं है, हम नहीं करेंगे तो कुछ मुतासिर होने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह तो ऐसों को खड़े करेंगे जो हमसे अच्छा करेंगे। अल्लाह कैसों को खड़े करेंगे जो हमसे अच्छा करेंगे, हमसे बेहतर करेंगे, हमसे अच्छा करेंगे, क्योंकि अल्लाह मोहताज है, अल्लाह मोहताज। अजी लेने पर आ जाएंगे तो जानवर से ले लेंगे, लेने पर आ जाएंगे तो मुक्के भैरों से ले लेंगे, लेने पर आ जाएंगे तो अंधों से ले लेंगे, लेने पर आ जाएंगे तो जानवरों से ले लेंगे। अल्लाह ने हुदूद से काम लिया, अल्लाह ने हुदूद से काम लिया। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हुदूद का वाक़या बता दिया और क़यामत तक के लिए उसको कुरान का हिस्सा बना दिया। अल्लाह ने हुदूद से ऐसा काम लिया, ऐसा काम लिया कि हुदूद गया मलिका बिल्किस के पास, मुल्क यमन, फलस्तीन से लेकर के यमन 3000 किलोमीटर की दूरी, 3000 किलोमीटर की दूरी। तो निकला ये या फलस्तीन से यमन गया, जाकर वहां मलिका बिल्किस को देखा कि देखा उसने मलिका बिल्किस को कि वो तो सूरज की परस्तिश कर रही है। वापस 3000 किलोमीटर आया और आकर हजरत सुलेमान से कहने लगा कि अल्लाह के नबी, मैंने आपके होते हुए, आपकी मौजूदगी में, आपके नबूवत के जमाने में एक मलिका को सूरज की परस्तिश करते हुए देखा है। वो तो सूरज की पूजा कर रही, आपके होते हुए हो रहा है ये सब। 6000 किलोमीटर का सफर करके आओ, 3000 किलोमीटर जाना, 3000 किलोमीटर आना। हुदूद ने 6000 किलोमीटर का सफर किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा बिल्किस के नाम पर और उसके मुंह के अंदर में दिया। हुदूद वो खत लेकर के फिर 3000 किलोमीटर चला, जाकर उसने खत मलिका बिल्किस के गोद में डाला। इंतजार में था मलिका बिल्किस का रिएक्शन देखने के लिए। मलिका बिल्किस ने सारे पार्लियामेंट को बुलाया, पार्लियामेंट के लोग जमा हो गए। जमा होने के बाद फिर उन्होंने मशवरा किया, इस्लाम कबूल करने का इरादा किया। फिर सीधा वापस आया हुदूद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, आकर खबर दी 12000 किलोमीटर का सफर हुदूद ने किया। कितने किलोमीटर का बोलो? 12000। कितना बड़ा काम अल्लाह ने लिया, कितना बड़ा काम अल्लाह ने लिया। किससे लिया अल्लाह ने? एक बेहैसियत परिंदे से अल्लाह ने इतना काम लिया, बेहैसियत परिंदे से अल्लाह ने इतना काम, इतना बड़ा काम अल्लाह ने हुदूद से लिया। जब अल्लाह किसी से काम लेते तो फिर अल्लाह उसको इनाम भी देते हैं। और इनाम दोस्तों माल की शक्ल में नहीं मिलता है, इनाम तो अमाल में तरक्की की शक्ल में मिलता है, इनाम कुर्बानी में तरक्की की शक्ल में मिलता है। आज तो थोड़ा सा दावत के काम में साथी लग गया, माल आ गया तो उन्होंने बोला अल्लाह की फजल है, अपना अल्लाह ने फजल कर दिया, माल आ गया। माल फजल को नहीं कहते, माल का आना फजल नहीं है, बल्कि कुर्बानी के अंदर आगे बढ़ना इसका नाम फजल है, कुर्बानी में आगे बढ़ना इसका नाम फजल। बखौल हजरत जी मौलाना साहब के कहा, देखो अगर साथी पर माल की वसअत हो रही है तो ये समझो कि इसके ऊपर अल्लाह का इम्तिहान का शिकंजा कसा जा रहा है, इम्तिहान का शिकंजा कसा जा रहा है। हजरत जी फरमा रहे हैं कि माल फजल के लिए नहीं और फजल इनाम के लिए नहीं, बल्कि फजल अल्लाह की तरफ से इम्तिहान के लिए होता है कि अल्लाह इनका इम्तिहान लेना चाहते हैं कि हाँ अब ये नक्शे के अंदर में कितना दावत के तकाजों को पूरा करता है, कितना दावत के तकाजों को पूरा करता है। तो अल्लाह का फजल उसके इनाम के लिए कम और अल्लाह का फजल उसके इम्तिहान के लिए ज्यादा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल फरमाते हैं। तो हुदूद से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काम लिया। हुदूद ने जाकर के ये सारा वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनाया। अब उसने आने का इरादा किया तो अल्लाह ने हुदूद को इनाम से नवाजा। सबसे पहला इनाम अल्लाह ने हुदूद को ये दिया कि अल्लाह ने हुदूद को हिम्मत दी कि हुदूद ने जो तो 12000 किलोमीटर का सफर तय किया। अल्लाह ने हुदूद को हिकमत दी। ऐसा नहीं कि दावत का काम हमारे जिम्मे था, सर से उतारने के लिए साथी काम कर रहे, 4 घर की मुलाकातें करने का तो 40 घर की कर रहे, 5 घर की नहीं कर रहे। बोले सुबह सुबह मुलाकातों के लिए जा रहे, फजर के बाद 15 घर पे आवाज दी, एक ने भी आवाज नहीं दी, हम वापस चले आ गए, वापस चले आए। इसको दावत बोलते हैं। एक भी नहीं मिला, वापस आ गए, काम पूरा हो गया। खाना पूरी करना नहीं है बल्कि काम पूरा करना है। जो साथी घरों पर नहीं मिलते वो साथी को उनके कारोबारों में, उनके मशाकिल में जाकर के मिलना, ये असल में काम का पूरा करना है, सिर्फ वक्त पूरा नहीं करना है। क्योंकि जो अपने लिए करना चाहेगा वो तो ये सारे मीकात को पूरा करेगा, और जो दूसरों के लिए या फिर जो खाली ये बताने के लिए कि भाई हम तबलीग के कारकुन हैं, तबलीग के रुकन है, हल्के की जिम्मेदारी है, मस्जिद की जिम्मेदारी है, जो ये समझ करके चलेगा वो तो सिर्फ टेम पूरा करेगा, टेम पूरा करेगा। खरगोश के पीछे जो तो एक भेड़िया लग गया, तो एक शिकारी कुत्ता लग गया। खरगोश जान बचाते 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 खूब आगे भागा। अब खरगोश बच गया, शिकारी कुत्ता उसका शिकार नहीं कर सका। खरगोश से किसी ने पूछा
وہ جو شکاری کتا تیرے پیچھے لگا تھا کیا وہ تیز نہیں دوڑتا تھا؟ تو کہنے لگا خرگوش وہ تو میرے سے زیادہ تیز دوڑتا. ارے بولے پھر تو بچا کیسے؟ تو خرگوش کہنے لگا میں تو خود کے لیے دوڑ رہا تھا اور وہ شکاری کتا مالک کے لیے دوڑ رہا تھا. کس کے لیے دوڑ رہا تھا؟ وہ غالب آ جائیں گے جو خود کے لیے دوڑیں گے. کون غالب آئے گا بولو؟ غالب تو وہ آئیں گے جو خود کے لیے دوڑیں گے. نجات تو وہ پائیں گے جو خود کے لیے کریں گے. ترقی تو وہ کریں گے جو خود کے لیے کریں گے. قربانی میں وہ آگے بڑھیں گے جو خود کے لیے کریں گے. اور جو دوسروں کے لیے کریں گے وہ تو بس خالی ٹائم پورا کریں گے. کیا پورا کریں گے؟ ٹائم پورا کریں گے. اللہ نے حدود کو حکمت دی، اس نے سیدھا خط لے جا کر کے ڈال دیا اس کے گود کے اندر میں. جیسے خط گود میں آیا اس نے خط پڑھ کر کے پورے پارلیمنٹ کو بلایا. اب وہ لوگ بھی سمجھدار ہوشیار ایسے ہولے بولے نہیں تھے وہ تو سب کو انہوں نے بلایا. بلانے کے بعد مشورہ کیا تو ساری پارلیمنٹ نے ایک آواز میں کہا کہ اسلام قبول کر لینا چاہیے، اسلام قبول کر لینا چاہیے. دوستوں اللہ جب جس سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کام لینے کے بعد اس کے اندر میں دل کا غنا پیدا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ایسا ماحول بناتے ہیں کہ پھر اس کی نظریں للچائی ہوئی نظر سے دنیا کی طرف نہیں جاتی ہے. ملکہ بلقیس نے ارادہ کیا ایسا کرو سونا جمع کرو، ہم وہ بادشاہ نے جس نے ہم کو دعوت دی ہے، وہ نبی نے جس نے ہم کو دعوت دی ہے اس کو ہم سونے کی اینٹ ہدیے میں دینا چاہتے ہیں، سونے کی ہدیے میں دینا چاہتے ہیں. انہوں نے سونا جمع کیا اور ان کے کارکن ان کے معمار ان کے یعنی کہ جو اس وقت کے زمانے کے سنار تھے انہوں نے سونے کو پگھلا کر کے اس کا ایک اچھا لمبا چوڑا اینٹ کا ٹکڑا بنایا اور ایک قاصد کے حوالے کر کے سونے کا ٹکڑا ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا. اب وہ سونے کا ٹکڑا لے کر کے گیا کہیں دائی کا تاثر بدلنے نہ پائے، دائی متاثر نہ ہو دنیا سے، دائی تاثر نہ لے دنیا کا. اس لیے اللہ نے ایسا معاملہ فرمایا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ساری زمین کو سونا بنا دی. ساری زمین جہاں پہ وہ قاصد آنے والا تھا اللہ نے پوری کی پوری زمین سونے کی بنا دی. صرف زمین سونے کی نہیں بنائی گئی بلکہ اتنا ٹکڑا اللہ نے زمین کا باقی رکھا جتنا ٹکڑا وہ اینٹ کا لے کے آ رہا تھا، جتنا ٹکڑا وہ اینٹ کا لے کے آ رہا تھا اتنی زمین باقی رہ گئی اور باقی پوری کی پوری زمین سونا بن گئی. ابھی آیا ہم سونا دینے کے لیے آئے، ہم سونا دینے کے لیے آئے. یہ ارادے کے ساتھ جب قاصد آیا آنے کے بعد جب اس نے سرزمین پر قدم رکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی سرزمین پر قدم رکھا جہاں پر ان کا پائے تخت تھا تو کیا دیکھتا ہے ان کی تو پوری زمین سونے کی ہے، ان کی تو پوری زمین سونے کی ہے. اب وہ ڈرنے لگا کہ بھائی اتنا سونا اپنی اینٹ کیا کام آئے گی. اب پھر اس نے آگے بڑھا تو دیکھا ایک زمین کا ٹکڑا ایسا باقی ہے جہاں پہ زمین ہے سونا ہے نا. انہیں بولا اگر یہ یہاں نہیں رکھے تو گاؤں والے بولیں گے اور یہ سلطنت والے بولیں گے یہاں کا چرا کے لایا ہوا. یہاں کا کیا کرا؟ چرا کے لایا تھا وہ ٹکڑا، وہ بھی وہاں پہ پیچپ کر کے اس نے رکھ دیا. پھر آگے خالی ہاتھ چلا گیا. کیا کر دیا؟ خالی ہاتھ. کیونکہ اللہ تاثر نکالنا جانتے، تاثر نکالنا چاہتے کہ دائی متاثر نہ ہو اسباب، دائی متاثر نہ ہو چیزوں سے. اس لیے جو سونے کا ڈلہ لے کر آیا تھا، جو سونے کی لادی لے کر آیا تھا وہ بھی اس کو وہاں لے جا کے رکھنا پڑا. لوگ انہیں یہاں کی اٹھا کے لائے گئے، وہاں لے جا کر کے سیدھا اس نے وہ سونے کا ڈلہ لے جا کر کے رکھ دیا. پھر جو ہے تو اللہ رب العزت نے حدود کو طاقت دی، ہمت دی، حکمت دی. پھر اللہ نے حدود کو چوتھا انعام دیا، حفاظت دی. قیامت تک کے لیے حدود کا شکار اللہ نے حرام کر دیا کہ کوئی حدود کا شکار نہیں کر سکتا ہے، حدود کا شکار حرام کر دیا گیا. پھر قیامت تک اللہ رب العزت نے حدود کے واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا جس کے پڑھنے پر اجر ہے. اور اللہ رب العزت نے آخری انعام حدود کے لیے دیا کہ روئے زمین کے سارے حدود مٹی کر دیے جائیں گے، لیکن جو حدود اس امر کے لیے استعمال ہوا ہے اللہ اس حدود کو انسان بنا کر کے قیامت کے دن جنت میں ڈال دیں گے. کہاں ڈال دیں گے بولو؟ حدود کو جنت میں ڈالیں. کہاں ڈالیں گے حدود کو؟ جانور استعمال ہوتا ہے تو جنت میں جاتا ہے. دوستو ہم استعمال ہوں گے تو کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ ارے ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہزاروں کو لے کر کے جائیں، ہزاروں کو لے کر کے جائیں، لاکھوں کو لے کر جائیں. اس سے پہلا اصول حضور کی سیرت کا جو بتایا گیا جس پر اللہ رب العزت نے سارے دین کی بقا رکھی وہ اجتماعیت، واپس کی اجتماعیت. اور اجتماعیت کا باقی رکھنا بہت زیادہ ضروری. دوسرا اصول بتایا گیا سیرت کا نقل و حرکت ہے. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے. حرکت ہوتے رہے گی اجتماعیت باقی رہے گی اور اجتماعیت مضبوط رہے گی، نقل و حرکت کے اندر میں اضافہ ہوگا، نقل و حرکت میں اضافہ ہوگا. اور کہا کہ جو لوگ یہ سمجھیں گے کہ چلو اب فتنہ ہو گیا ہے علاقے کے اندر میں، اب فتنہ ختم کر رہے ہیں تو کیا کرو؟ مشورہ کرو. مشوروں سے فتنے نہیں ختم ہوا کرتے، مشوروں سے فتنے بڑا کرتے ہیں. فتنوں کو ختم کرنے والی محنت اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. جب جب سیرت میں فتنہ ہوا، جب جب سیرت میں انتشار ہوا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو اللہ کے راستے کے اندر میں چلایا، اللہ کے راستے میں چلایا. بنو المصطلق کی لڑائی ہوئی 6 ہجری کے اندر میں. انصار اور مہاجر میں پانی بھرنے پہ سے جھگڑا ہو گیا. پانی بھر رہے تھے، پانی بھرنے پہ سے جھگڑا ہو گیا. جیسے جھگڑا ہو گیا
تو انصار نے پکارا مدد کے لیے انصار کو، یا ایھا الانصار، اے انصار دیکھو میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے مہاجرین نے پکارا اپنے مہاجر بھائیوں کو کہ ایھا المہاجر، کہا کہ اے مہاجر دیکھو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کس نے بدبودار نعرے مارے، کس نے اپنے سپورٹر کو بلایا، کس نے اپنے ووٹر کو بلایا، کس نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا؟ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ کر کے نکلو، اس جگہ کو چھوڑ کر کے نکلو۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ہم کو چلایا اللہ کے راستے میں، کام اللہ کے راستے میں چلتے رہے، پورا دن چلے یہاں تک کہ تھک گئے۔ ہم نے سوچا کہ رات میں رسول اللہ قیام کرائیں گے، کیونکہ رات میں نبی چلتے نہیں ہیں اور رات میں نبی چلاتے نہیں، قیام کرائیں گے، لیکن کہا کہ رسول اللہ پوری رات بھر چلاتے رہے۔ رات میں اللہ کے رسول نے کسی کو قیام کے لیے نہیں روکا، کام پوری رات چلتے رہے۔ رات چلنے کے بعد ہم کو لگا صبح میں قیام کے لیے رکائیں گے، لیکن کہا صبح ہوئی تو بھی اللہ کے رسول ہم کو چلاتے رہے۔ ہم پوری رات چلتے رہے، پورا دن چلتے رہے، پورا دن چلنے کے بعد دوسرے دن کی پوری رات چلتے رہے، یہاں تک کہا صبح ہو رہی تھی اور صبح ہوتے وقت ہم اپنے آنکھوں سے مدینے کو دیکھ رہے تھے۔ کس کو دیکھ رہے تھے؟ کہا کہ مدینہ آ گیا، مدینہ آ گیا۔ کا چلنے کی یہ برکت تھی، ہم میں کا ایک آدمی بھی نہیں جانتا تھا کہ بنو المستلق کے میدان میں کیا ہوا، ایک بھی نہیں جانتا، سب بھول گئے، سب کیا ہو گئے تھے۔ اسے دوستوں نقل و حرکت فتنوں کا سدباب کرنے کے لیے، نقل و حرکت میں اللہ نے امت کا عروج رکھا ہے، اور نقل و حرکت امت کی امتیازی شان ہے، امت کا در امتیاز ہے، امت کا سب سے بڑی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر امت نقل و حرکت پر رہے گی، بلکہ اللہ نے دین بھی ایسا دیا ہے دوستوں جو نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ آسان ہو جاتا ہے، نقل و حرکت کے ساتھ ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس امت کی شان نقل و حرکت ہے، اس سے اللہ رب العزت نے نقل و حرکت کی برکت سے دین کے کام میں اس امت کو آسانیاں دے دی۔ تیمم اللہ کے راستے سے متعلق ہے، سفر کے دوران تیمم کی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آ رہے ہیں، تم اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں ہو، وضو کے لیے پانی نہیں، تیمم سے کام چلے گا، غسل کے لیے پانی نہیں، تیمم سے کام چلے گا۔ صلاۃ المسافر اللہ کے راستے سے متعلق ہے، علماء ابھی تک متفق نہیں ہوئے اس بات پر، علماء ابھی تک متفق نہیں ہوئے اس بات پر کہ گناہگار آدمی قصر کرے گا یا نہیں کرے گا، گناہگار آدمی قصر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ قصر کس کے لیے ہے؟ صلاۃ المسافر کس کے لیے ہے؟ 4 کی 2 رکعت نماز کس کے لیے ہے؟ کہ 4 کی 2 رکعت نماز تو مجاہد کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں پھرنے والے کے لیے ہے۔ تاجر بھلا اس کا نفع اٹھائے گا، لیکن کیا گنہگار اس کا نفع نہیں اٹھا سکتا ہے، گنہگار اس کا نفع نہیں اٹھا سکتا۔ وہ علماء غالب رہے جن کے پاس اس بات کا جواب تھا کہ جو آدمی معصیت کے ارادے سے سفر کرے وہ آدمی قصر نہیں کر سکتا ہے، وہ آدمی 4 کی 2 نہیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ معصیت کا ہے، اس کا ارادہ گناہ کا ہے۔ اور صلاۃ المسافر سفر کی نماز اللہ تعالیٰ نے صرف دعوت کی برکت سے، نقل و حرکت کی برکت سے امت کو دی۔ صلاۃ الخوف امت کو اس راستے کی برکت سے ملی ہے، اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں ہے اور خالد بن ولید اللہ کے رسول پہ حملہ کرنا چاہتے، اللہ کے رسول پہ حملہ کرنا چاہتے۔ اللہ کے رسول نے ظہر کی نماز پڑھائی، خالد بن ولید نے دیکھا پوری کی پوری جمعیت ہے، پوری جماعت ہے اور جماعت کے اندر نماز کے اندر میں مشغول ہے، تو خالد بن ولید نے کہا کہ موقع اچھا ہے، آپ یہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تو حملہ نہیں ہو سکے گا، لیکن جب یہ عصر کی نماز کے لیے اکٹھا ہوں گے، نماز پڑھنے لگیں گے، تو پھر میں ان کے اوپر کیا کروں گا؟ حملہ کروں گا اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو شہید کروں گا۔ اس ارادے سے عصر سے پہلے انہوں نے تیاری کر لی اور عصر سے پہلے جبرائیل علیہ السلام صلاۃ الخوف کی آیتیں لے کر کے اترے، صلاۃ الخوف کی آیتیں لے کر کے اترے۔ یا رسول اللہ اگر آپ جان دینے تک پہنچ گئے ہیں، ایسا موقع آ گیا جب کب جان جائے گی بتا نہیں سکتے، کہ ایسے موقع پر آپ 2 رکعت نماز کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دو، 2 رکعت نماز کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دو، کہ امام تو 2 پڑھائے گا، لیکن کہا کہ مقتدی آدھی پڑھ کر کے مورچے پر رہیں گے اور جو آدھی پڑھ کر کے واپس آئے کہا پھر وہ نماز میں مشغول رہیں گے اور نماز پڑھنے والوں کو مورچے پر بیچیں گے۔ نماز کو جو ہے تو 2 حصوں میں تقسیم کرا دیا۔ صلاۃ الخوف کی آیت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آ رہے، جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ صلاۃ الخوف کی ترتیب پر رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں عصر کی، تو حضرت خالد کے دل میں اسلام اتر گیا اور کہنے لگے بے شک ان کے ساتھ غیبی نظام حرکت کر رہا ہے، غیبی نظام حرکت کر رہا ہے۔ خالد بن ولید دل سے کہنے لگے اپنے آپ کو مخاطب ہو کر، خالد تیرے گھوڑے تو غلط دوڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ تو اللہ کا غیبی نظام حرکت کر رہا ہے، غیبی نظام ان کے تائید کے اندر۔ اسلام دل کے اندر میں اتر گیا، اسلام قبول کرنے کے لیے مدینے کے اندر آ گئے، مدینے کے اندر آ گئے۔ امت کی شان نقل و حرکت تھی، لیکن آج اللہ معاف کرے امت نقل و حرکت کو چھوڑ کر کے بیٹھ گئی۔ یتیم کی کفالت کے فضائل نقل و حرکت کی وجہ سے تھے کہ یتیم کی کفالت کے بارے میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں
کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں کا دونوں جنت میں ایسے ساتھ ساتھ رہیں گے. میں نبی ہونے کی وجہ سے میرا درجہ بڑا ہوگا اور امتی ہونے کی وجہ سے یتیم کی کفالت کرنے والا اس کا درجہ میرے مقابلے میں چھوٹا ہوگا. یتیم کی کفالت کے اتنے فضائل کیوں بتائے گئے؟ کیوں بتائے گئے یتیم کی کفالت کے اتنے فضائل، یتیم کو سنبھالنے کے اتنے فضائل؟ تو اس کی وجہ لکھی ہے علماء نے، اس کی وجہ لکھی ہے علماء نے کہ اس زمانے میں یتیم صرف وہ بچے ہوتے تھے جن کے باپ اللہ کے راستے میں جا کر کے کام آتے. کہاں جا کر کام آتے تھے؟ اللہ کے راستے میں. مرنے والے کی اولاد ہے کہ اس کے جو سر پہ ہاتھ پھیرے گا، جتنے ہاتھ کے نیچے بال لگیں گے اللہ اتنی نہیں کہہ دیں گے. جو اس کی کفالت کرے گا قیامت کے دن نبی کے ساتھ رہے گا. کس کے ساتھ رہے گا بولو؟ نبی کے ساتھ. نقل و حرکت کے فضائل، اللہ کے راستے کی محنت کے فضائل. دوستو آج نقل و حرکت تو ایسی اجنبی بن گئی، ایسی اجنبی بن گئی، سالوں سال عملے کا ہو جاتا ہے. سالوں کے بعد بھی اگر تشکیل ہو جاتی ہے کان پہ جو نہیں رہتی. امت کی بقا، امت کی فلاح، امت کی نجات اور ہر ایک کی ذاتی نجات کے لیے اللہ نے امت کو نقل و حرکت دی ہے. امت نقل و حرکت میں رہے گی، امت عروج میں رہے گی، چلت پھرت میں رہے گی. چلت پھرت میں رہنے کی برکت یہ کہ امت باطل کا نشانہ نہیں بنے گی، شیطان کے آلے کار اور شیطان کا ہتھیار نہیں بنے گی. امت حرکت والی. اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ حرکت میں، دین کو لے کے حرکت میں رہنے والے ایسے لوگ حرکت میں رہا کرتے تھے جن کے بارے میں جنتی ہونے کے فضائل جن کو سنائے گئے پھر بھی وہ اللہ کے راستے کے نہ خلا کر، اللہ کے راستے کے نہ خلا کر. کوئی اگر ان کو بولے ارے کہیں کو نکل رہے، یہ عمر میں کہیں نکلتے کیا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ پیارے تو بول رہا ہے مت نکلو، لیکن قرآن تو ہم کو بول رہا ہے نکلو، قرآن تو ہم کو بول رہا ہے نکلو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں نکلے. کتنے سال کی عمر میں بولو؟ کوئی عذر امت کے پاس نہیں، کوئی عذر امت کے پاس نہیں. صرف 3 سال یا 2 سال کا خروج ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رک گیا. اور رکنے کی وجہ یہ بنی کہ یزید ابن امیر معاویہ کو امیر بنایا گیا کہ یزید کی امارت میں نہیں چلنا ہے. خالی اس ارادے سے ابو ایوب انصاری اللہ کے راستے کی محنت سے رک گئے. لیکن سمجھ میں آ گیا کہ کسی کے لیے ہمارا تو چلنا تو ذات کے لیے ہے، چلنا کس کے لیے؟ ذات کے لیے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، سمجھ میں آنے کے بعد 74 سال کی عمر ہے، بلکہ سفید ہو گئی، ان کی بھویں سفید ہو گئی، چلا نہیں جا رہا، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں پوتوں کے سہارے سے، اور کہہ رہے کہ پوتروں اگر میں مر گیا دشمن کی سرزمین میں لے جا کر کے مجھے دفن کرنا. کم سے کم میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن کی سرزمین میں اس عمر میں جا کر کے دفن ہونا ابو ایوب کے پیچھے رکنے کا بدل ہو جائے، ابو ایوب کے پیچھے رکنے کا بدل، کسر نکل جائے، کسر نکل جائے. کم سے کم اللہ پوچھے رکے تو پھر کیا کرے؟ 3 سال رکے ایک عذر کی وجہ سے، جو عذر نہیں ہے، جو مسئلہ نہیں، اس کی وجہ سے رکے تھے 3 سال تک، اس کی وجہ سے رکے تھے 2 سال تک. بتاؤ تم نے کیا کرے؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ جب میرے سمجھ میں آ گیا، میں زندگی میں چلا، میری لاش تیرے راستے میں چلی، یہاں تک کہ میرے لاش کو تیرے راستے کے اندر میں دفنایا گیا، تیرے راستے میں دفنایا، دشمن کے سرزمین میں لے جا کر کے. صحابہ فرماتے کہ ہم جتنے اندر تک جا سکتے تھے، ہم جتنے اندر تک جا سکتے تھے ہم دشمن کے سرزمین میں گئے اور ترکی میں لے جا کر کے ہم نے استنبول کے اندر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا. اور اس کی ایک جماعت چڑھ رہی تھی پاکستان کے اندر میں، یہ ترکی کے اندر میں، ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد وہاں کے شورا نے مشورہ کیا، مشورے والوں نے کہ کیا کرے بتاؤ، یہ ساتھی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. بولے رائے گنج والوں کو پوچھو. رائے گنج والوں کو پوچھے تو رائے گنج والوں نے کہا اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اللہ کے راستے میں کام آ گیا ہے، کہ اس کو وہیں پر دفن کر دیا جائے، واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کو وہاں دفن کرنے کا جب مشورہ ہو گیا تو ترکی کے اہل مشورہ نے کہا کہ یہ مقدس آدمی ہے، اللہ کے راستے میں مرا ہے، اس کے لیے کوئی مقدس جگہ ڈھونڈو جہاں پر اس کی شان اس کو دفنایا جا سکے. ایک ساتھی نے رائے دی کہ امیر صاحب ابو ایوب انصاری کے مزار کے بازو میں جگہ خالی، وہاں لے جا کر کے دفنا دے، کہ مزار کے بازو میں جگہ خالی، وہاں دفنا دے. تو بولے چلو ٹھیک ہے، وہاں لے جا کر کے دفنا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مزار ہے اور ان کے بالکل برابر میں وہ پڑوس کے ساتھی کی مزار ہے جس کے قبر پہ خطبہ لکھ کر کے لگایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے جو یہاں پر جماعت میں آیا تھا، یہیں پر انتقال کر گیا، یہیں پر اس کو دفنایا گیا ہے. دوستوں اندازہ لگاؤ قیامت کا دن ہوگا، ابو ایوب انصاری اپنے قبر سے اٹھیں گے، آج کا قربانی دینے والا ساتھی وہ بھی اپنے قبر سے اٹھے گا. اللہ پوچھیں گے ابو ایوب سے کیا لائے؟ بولے اللہ تیرے راستے میں چلے، تیرے راستے میں مرے، تیرے راستے میں دفنائے گئے. اور یہ آج کا دعوت کا کام کرنے والا بھی بولے گا اللہ تیرے راستے میں وطن چھوڑ کر کے آیا،
تیرے راستے میں کام آ گیا، شہید ہو گیا، مر گیا، تیرے راستے میں مجھے دفنایا گیا، سوچو کیا معاملہ ہوگا۔ جو بول ایک صحابی رسول بول رہے ہیں، جو بول ایک میزبان رسول بول رہے ہیں، وہ بول آج دعوت کے کام کرنے والا ساتھی بول رہا ہے، آج دعوت کا کام کرنے والا ساتھی بول رہا ہے۔ دوستو کوئی رکنے والا نہیں، کوئی رکنے والا نہیں، کوئی ہیلے کوئی حوالے۔ حضرت جی کہنے لگے ہم میوات میں گئے، میوات میں جانے کے بعد ایک ساتھی کی ہم نے تشکیل کی کہ بھائی جماعت میں کیوں نہیں نکلتے، نکلو جماعت میں۔ تو انہیں بولا پہچانتے کہ میں کون ہوں؟ تو میں کون ہوں پہچانتے کیا؟ حضرت جی نے بولے نہیں پہچان۔ تو جو بڈھے تھے میوات کے، انہیں وہ بڈھوں کی طرف اشارہ کر کے بولا بولو ان کو کون ہے؟ تو بوڑھوں نے کہا کہ حضرت یہ وہ آدمی ہے جس کے گھر میں ہر سال مولانا یوسف صاحب قیام کیا کرتے تھے، ہر سال مولانا یوسف صاحب ان کے گھر میں سوتے تھے، کہیں نہیں سوتے تھے، ان کے گھر میں قیام کرتے تھے، ان کے گھر میں قیام کرتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب ان کے گھر میں قیام کرتے تھے، یہ وہ جناب ہے۔ تو حضرت بھر کے کہنے لگے کہ بھائی تیرے گھر میں تو مولانا یوسف نے قیام فرمایا، تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے مستغنی ہو گیا۔ جس کے گھر میں رسول اللہ نے قیام فرمایا وہ 54 سال کی عمر میں نکل رہا ہے۔ کتنے سال کی عمر میں نکل رہا ہے؟ 54 سال، جس کے گھر میں رسول اللہ نے قیام فرمایا۔ اور وہ قیام کیسا؟ لکھتے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول جب تشریف لائے مدینہ، تو مدینہ رسول اللہ کو ٹھہرانے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری نے نیچے کی منزل خالی کر دی ان کے لیے، اپنے بچوں کو لے کے، بیوی کو لے کے، سارا اپنا سامان پسارا لے کے اوپر کے منزل پہ چلے گئے۔ مٹی کی چھتی رسول اللہ کو نیچے کے محلے پر ڈبایا۔ ایک رات ان کے بچے کے ہاتھ سے پانی کا رنجن پھوٹ گیا، جیسے پانی کا رنجن پھوٹا پورا پانی چھپر ہو گیا۔ مٹی کی چھتی، کہیں اللہ کے رسول تک پانی کا قطرہ بھی نہ پہنچے، اس کے لیے مدینے کی کڑاکے کی سردی کے رات میں ابو ایوب انصاری نے اپنے پورے اوڑھنے کے بستر پانی کے اوپر ڈال دیے تاکہ بستر پانی جذب کر لے، بچھانے کے بستر پانی پر ڈال دیے، پانی جذب نہیں ہو رہا، آم کے کپڑے اٹھا کر کے پانی پر ڈال دیے۔ پوری رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے اور ان کی بیوی نے بہت تھوڑے کپڑوں کے اندر میں رات گزاری۔ صرف یہ جذبہ تھا کہ رسول اللہ تک پانی نہ پہنچے۔ یہ جذبے پر اپنی جان مال قربان کرنے والے، یہ جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے والے 54 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں نکل، 54 سال کی عمر میں۔ دوستو خروج کا کوئی بدل ہے ہی نہیں، خروج کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ اگر خروج کا کوئی بدل ہے تو بتاؤ، ہم بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، ساری دنیا کو بتائیں گے کہ ارے کیوں باولے بن کے پھر رہے، تبلیغ کرتے کئی کو پوٹلے لے کر کے پھر رہے، کیوں اپنے بچوں کو بلکاتے ہو، کیوں اپنے بیووں کو ترساتے ہو، کیوں ماؤں کو تڑپاتے ہو۔ یہ نہیں تو دیکھو یہ ہے نواں والا فارمولا مارکیٹ میں، کچھ جانے کی ضرورت نہیں، ابھی ایسا چالو ہوا، جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کرو تو جانے کا بدل ہو جائے گا۔ اگر کچھ ایسا ہے تو وہ تو بتاؤ، امت راحت کی سانس لے لے، امت راحت کی سانس لے، پھرنا کیا ضروری ہے؟ دوستو آج کا خروج کا کوئی بدل نہیں ہے، اور قیامت تک نبی کے کسی طریقے کا کوئی بدل نہیں ہوگا، قیامت تک نبی کے کسی طریقے کا کوئی بدل نہیں ہوگا، کسی طریقے کا کوئی بدل نہیں۔ خروج کا تو کوئی بدل ہے ہی نہیں کہ امت خروج میں تھی، قیامت تک اگر امت خروج میں رہے گی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ خیر القرون کے باقی رہنے کی اور خیر القرون کے زندہ رہنے کی واحد وجہ اللہ کے راستے کا خروج تھا۔ امت خروج پر باقی تھی تو خیر القرون باقی تھا، خیر القرون باقی تھا۔ خیر القرون یعنی رسول اللہ والا زمانہ، جو برائی سے پاک، بے دینی سے پاک، فحاشت سے پاک، منکرات سے پاک، زنا سے پاک، گناہ سے پاک، شراب کے نشے سے پاک، بے دینی سے پاک، خدا فراموشی سے پاک۔ خیر القرون کہتے رسول اللہ والے زمانے کو جو زمانہ بے دینی سے پاک تھا، کا خروج زندہ تھا تو خیر القرون باقی تھا، اور کہا کہ خیر القرون رسول اللہ کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، رسول اللہ والی محنت کے ساتھ خاص ہے۔ قیامت تک امت رسول اللہ والی محنت پر باقی رہے گی، اللہ قیامت تک کے زمانے کو خیر القرون کے اندر میں تبدیل کر دے گی، خیر القرون کے اندر میں تبدیل کرے۔ اس کے لیے پورا مجمع نیت عزائم ارادے کرو، ہمتیں کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے اعتبار سے آگے بڑھائیں گے۔ اب تک کی سستی کوتاہیاں، اب تک کی غفلتوں سے سچی پچی توبہ کریں گے، اور توبہ کی شرائط بتائی گئی ہے، توبہ کی شرائط بتائی گئی، توبہ کی ایک شرط بتائی گئی، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اور دوستو ہمارا بہت بڑا گناہ ہے، ہم اللہ کے راستے کی عالی محنت سے پیچھے رہ گئے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے پیچھے رہ گئے۔ نقل و حرکت ہم نے ذمہ داری نہیں سمجھا، پیٹ پالنے کو ذمہ داری سمجھا، ٹکڑے جمع کرنے کو ذمہ داری سمجھا۔ اللہ ہمارے قصوروں پر ہماری پکڑ نہ فرمائے، نقل و حرکت پر اللہ کے راستے کے خروج کو ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ آپ کہا کہ ہم اس سے توبہ کرنے والے بنے، سچی پکی توبہ کر کے ہم اپنے ذات کی ترتیب بنا کر خود بھی
اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنے اور ایسا ماحول اپنے پورے علاقے کے اندر میں بنا دے، ایک ساتھی بھی ایسا باقی نہ بچے جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے تذکرے نہ کر رہا ہو۔ ایک عام ماحول بننا چاہیے، عام ماحول بننا چاہیے۔ جیسا مدینہ خالی ہو گیا تبوک کے موقع پر، ویسا ہمارا پورا اسلام پورا زون خالی ہو جانا چاہیے۔ کہ جب علاقے خالی ہوتے تو عزت دفن ہوتی ہے، علاقے خالی ہوتے ہیں تو کتنے ختم ہوتے ہیں، علاقے خالی ہوتے تو اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ ایک جماعت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلی، جو جماعت 8 مہینے تک چلی، اور جو جماعت چلنے کے پہلے یہ حال تھا، لکھتے ہیں علماء صرف مدینے کے اندر میں دین باقی رہ گیا، مدینے میں دین باقی، تھوڑا سا مکہ میں باقی ہے، تھوڑا سا مدینے میں باقی ہے، حجاز کے چند حصوں میں دین باقی ہے، باقی اطراف کا پورا عرب مرتد ہو گیا ہے، پورا عرب مرتد ہو گیا۔ خالی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت چلی، نہ قتال ہوا، نہ مارا ماری ہوئی، نہ کسی کو اللہ کے راستے میں شہید، نہ کوئی شہید ہوا، نہ کسی کو قتل کیا گیا، لیکن جماعت کا صرف چلنا رہا، جو 8 مہینے سے کچھ زیادہ وقت تک چلتی رہی۔ چلنے کی برکت یہ ہوگی کہ ردت ختم ہو گیا اور اللہ نے اسلام کو پہلے سے زیادہ مضبوطی دے دی، پہلے سے زیادہ مضبوطی دے دی۔ اس اللہ نے آج ہم کو وہ کام دیا دوستوں، ہم اس کی قدر کرتے رہے، اپنے ذات سے ترتیب بنائیں، ایسا ماحول علاقے بستی کے اندر میں قائم کرے کہ انشاءاللہ مسجدوں سے جماعتیں بند کر کے نکل رہی ہو۔ اب جماعتیں بنانا ہے تو فریق سے تو نہیں جائیں گے جماعت میں، ہم کو اپنے ذات سے نکلنا پڑے، اپنے ذات سے نکلنا پڑے۔ جیسے پورا مجمع نیت کرو کہ ہم 4 مہینے کے اعتبار سے قربانی دیں گے انشاءاللہ، سب تیار ہے اس کے واسطے، کیونکہ چلنے میں تو کچھ ہو رہا نہیں، چلنے میں کچھ نہیں ہو رہا۔ ہمارا ایک ساتھی بتانے لگا، بولے میں 40 دن جا کے آیا تو عورت نے میرے کو دوسرے دن ہی بولی کہاں گئے تھی؟ بولے تو جماعت میں گئے تھے کہ جنگل میں جا کے آئے، بولے کہاں لگا ہے وقت، کہاں لگا ہے؟ تو انہیں بولا کیوں کیا ہوا؟ بولے عورت کو بہت حسرت بڑی نظر دیکھ کے بڑا کیا ہوا؟ اب تھوڑا تو بدل آنا، بولے تمہارا تھوڑا تو بدل آنا۔ چلا لگا کیا؟ کہا میں تمہارے اندر ذرے برابر کا بدل نہیں دیکھ رہی ہوں، جیسے پہلے سے ویسے تھے۔ کہاں لگا ہے وقت؟ جنگل میں لگا ہے کیا؟ بولے انہیں بولا میرے کو تو ایسا ہوا، بولے جیسا انہیں نازک جگہ دیکھ کے بکی مارتے تھے کیا، ایسا لگا بولے نازک جگہ دیکھ کے بکی ماری کیا عورت۔ اس نے بولا کہ میں نے سچی پکی توبہ کیا اور میں نے بولا کہ اب چلا نہیں لگانے کا، 4 مہینے لگانے، کتنے مہینے لگانے؟ تو اس کو بدل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اتنے اثرات، لوازمات، اسباب کی کثرت، غفلتوں کا ماحول، ہلو 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 ہلو، کیا کھائے، کیا پکا ہے، کیسے ہے، سب یہاں پہ بیٹھے بیٹھے معلوم ہو، سب بیٹھے بیٹھے معلوم، یہ ہلو ہلو نے تو تما کر بیٹھے۔ ہدایت کی بات سننے کا جب فون آیا کہ جاؤ، جیسے باہر گیا تو سامنے لگا بوٹر تجا 10-5 موٹے راستے، انہیں بولا بند رکھتا تو اچھا ہوتا، بند رکھتا تو اچھا، یہاں سے اٹھے ادھر جائے، وہاں سے اٹھے ادھر جائے، یہ چھوڑے کے ادھر جائے۔ ہمارے امیر صاحب اکثر بولتے کہ ہم گشت کر رہے تھے، ایک ساتھی کو ملے، ہم نے بولے چلو گشت میں چلو، آپ بھی آیا، بولے آپ بھی آئے، بول کے کرا انہیں آگے ٹاور کے پاس گیا، ہمارے پاس ٹاور ہے گولی، ٹاور کے پاس گیا، وہاں پہ پولیس والے کے آروپی کو لے کے پھر رہے تھے، اس کی کالر پکڑ کے، کون کون ہوتا ڈاکو، انہوں نے بولا ہے ہوتا، بولے ہاں ابھی کچھ بھی نہیں ہے ہوتا، بولے ہے ہوتا بولتے جو مرے تک مارے، لے جا کے خوب مارے، پواں ہاتھ سوج گئے، بیٹھنے آ رہا نہ اٹھنے آ رہا، سنڈاس کو بھی بیٹھنے نہیں آ رہا، گھر کو گیا بیگ لے کے سیدھا ہلو 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 چلتے مرکز میں آیا، ارے ادھر کدھر جماعت میں جانے آئے، بولے کہتا گھر تھوڑا گش میں نہیں آیا، تھوڑا اٹھ کے گیا، کیا بولے میں 4 قدم تو آگے جانا، بولے چپ کو چپ میرا نام لیا، بولے تھا بھی نہیں، بولے میں چپ میرا نام لیا، بولے کہاں نہیں لگ رہا ہوں، یہاں نہ تو معلوم ہو رہا، فون آئے ٹوٹ کے جا رہے، فون آئے ٹوٹ کے جا رہے، تباہ کر دیا فون، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بند نہیں رکھ سکتے، سانس کے جیسا فون ہو گیا اپنے، سانس کے جیسا، اس کے بغیر جمرت وقت کہاں ہی لگائی عمر، اس کے سب نیت کرو 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دنیا کے مشغولوں نے آج ایسا کر دیا کہ اس کے اثرات ختم ہو رہے، بے دینی کا پاور بڑھتے جا رہا ہے، بے دینی کا پاور بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک ساتھی عطر کی دکان پہ گیا اور انہیں عطر والوں کو بولا، بولے ایسا عطر دیو 3 دن تک اس کی خوشبو رہنا، بولے کپڑے دھوئی بھی تو جانا نہیں، تو عطر والے نے بولا پہلے آتے تھے، بولے وہ ویسے بھی طرح دھوئی بھی کپڑے تو خوشبو جاتی نہیں تھی، ایک بار لگائے تو 3 دن تک خوشبو رہتی تھی، بولے اب آنا بند ہو گیا، ہم بولے پھر اب کیا کرنا پڑے گا؟ بولے آپ دن میں 3 بار لگانا پڑے گا، دن میں کتنے بار لگانا پڑے گا؟ 3 بار لگانا پڑے گا، تو پہلے 3 دن لگائے، اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھی جیتا، چلا لگائے، اللہ کا خوف ذرے برابر بھی اس سے جو تو بے خبر بے فکر اس کو نہیں کرتا تھا، آج تو دوستوں چلا لگا کیا ہے، جہاں جائے تھے وہیں جا رہے، تھوڑا بھی شیڈول میں چینج، تھوڑا بھی شیڈول کے اندر میں بدل، اس لیے آپ تو قربانی والے لوگ ہیں، آپ تو ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، پیر شہر جس کے بارے میں اپنے امیر صاحب بولتے تھے کہ رسول اللہ کا سلام ہے، اللہ کے رسول کا سلام ہے، ایسے علاقے سے تعلق رکھتے، تو کیا اللہ نے آپ کے اندر میں ہدایت
اور کیا اللہ نے آپ کے اندر میں ساری انسانیت کا خیر رکھا ہے، لیکن اپن چھپا کے بیٹھے والے ہیں، خود بھی کچھ کر رہے نہیں، دوسروں کو بھی کچھ کرنے دے رہے نہیں. اس سے سب نیت کرو، ہمت کر کے آپ سے ایک بار 4 مہینے لگائیں گے. 21 تاریخ کو جوڑ رکھا گیا دارالعلوم کے مسجد میں، پورا مجمع نیت کرو، وہاں سے 4 مہینے اپنی اپنی جماعتیں بنا کر لے کر جائیں گے انشاءاللہ. سب اس کے تیار ہیں؟ ہمت کر کے بولو کون کون تیار ہے 4 مہینے کے بعد. 21 تاریخ سے جانا ہے، 21 اگست. چلو بولو، اب آپ کی بولنے کی ذمہ داری. ابھی تک ہم بول رہے تھے، اب آپ کو بولنا ہے. کوئی ایک بھی اٹھ کے نہیں جائے گا، پوری دعا ہے تک. گزارش ہے آپ سے، ہمارے بیٹھنے کی برکت سے نام آئی. بولو ہمت کرو 4 مہینے کے لیے. ہمت مردہ اور مدد خدا. ڈیرنگ کرو، ڈیرنگ کام ڈیرنگ کا ہے. ڈیرنگ کرنے والوں سے اللہ لیتے ہیں، آگے ماگے بولنے والوں سے نہیں لیتے. اب میری دکان، اب میرے پڑیا بندہ، اس سے کام نہیں لیا جاتا. کام تو ڈیرنگ والوں سے لیا جاتا ہے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ خوب برکت دے، اللہ ان کے نسلوں کو قبول فرمائے. واہ 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 واہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ خوب نوازنے کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کی نسلوں میں دین کے دائی شہدائی پیدا فرمائے. اور بولو بولو، ہمت کرو انشاءاللہ. بڑی استعداد ہے آپ کے عملے میں، بڑی استعداد ہے. بولو ہمت کرو انشاءاللہ، ہمت کرو انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ، نقد اللہ قبول فرمائے، اللہ بھرپور مدد کرے، اللہ خوب نوازنے کے فیصلے فرمائے. اور بولو بھی، اور بولو بولو، ہمت کرو انشاءاللہ. ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، ایک دوسرے کو تھوڑا سا دھکا دو، ایک دوسرے کو تھوڑی ترغیب دو. جیسا چھری منڈ ہو جاتی ویسا اللہ معاف کرے میں منڈ ہونے والا ہے. تھوڑا سیوٹنا پڑتا، نہیں تو کبھی کھٹنا تو بھی پڑتا تھوڑا بہت، تو تھوڑی سی ذرا